ہے الحمدللہ میری بات اور عقیدہ شیعت کی بات مختلف ہو، خدا کی قسم میں یہ لباس پہنا، میں بھی یہ امامہ اتار دوں گا خبر واحد پر، یہ وہ نہیں آپ نے خبر واحد پھر یہ جو ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسند کا فیصلہ لوگ کریں گے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ کرے گا، یہ کہاں ہے؟ کیوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا مولا الصالحات، علی نے اگر اس روایت کو مان لیں کہ 6 مہینے بیعت نہیں کی تو پیچھے کا بندے بھیجے تھے؟ صحیح و سند روایت بتائیں نا. اچھا سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، صحیح و سند روایت لے کر آئے، پیچھے بندے بھیجے تھے. امیر المومنین نے وامرہم شورا، اس کا یہی مصداق تھا. تو 6 مہینے کیا قرآن کی مخالفت کی تھی ان کے بقول؟ کیونکہ ہم تو اب نہیں مانتے نا. 6 مہینے تک کیا قرآن کی مخالفت کی؟ جیسا تیسا یزید آ گیا تھا تو کیا امام حسین قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ وامرہم شورا بینہم، اصحاب نے تو بیعت کر لی تھی نا، لوگ تو جمع ہو گئے تھے نا کسی بھی صورت. عبداللہ ابن عمر نے کہا ہم نے یزید کی بیعت اللہ اس کے رسول کے نام پر کی ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا. عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، آپ کے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ فقط اس لیے کہ صرف جان چھڑوانے کی ایک بات ہو جاتی ہے. کہیں پر بھی جو ہے نا یہ نماز کو جو ہے نا قرآن سے نہیں دکھا سکتے، حج کو نہیں دکھا سکتے، زکوٰۃ کو نہیں دکھا سکتے، حکم دکھا سکتے ہیں. آپ کو ابھی مثال کے طور پر امام المبین کے حوالے سے حدیث سے تواتر پیش کر دیں. حدیث میں شیعہ ہو جاؤں گا، ایک بھی پیش کر دیں حدیث سے متواتر. حدیث سے متواتر یہ بھی پوچھ کر دیں کہ امام المبین سے مراد حضرت علی میں ہیں. آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا، جس میں آپ کو ماننے میں کسی قسم کی بھائی حدیث سے متواتر لے آئیں شیعہ ہو جاؤں گا. کیونکہ حدیث متواتر حجت ہوتی ہے، جیسے حدیث ثقلین ہے. بے شک لے آئیں نا حدیث متواتر. آپ کا اگر مقدمہ مکمل ہو گیا تو میں پھر قبلہ کی طرف جاؤں. بالکل ٹھیک، بات کر لیں. دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو چیز میں نے بیان کی ہے سلسلہ ہدایت کو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے اور ساری چیزیں، اس کا کوئی جواب نہیں. میں نے عرض کر دی قبلہ. نہیں میری بات سنیں نا، دیکھیں الٹا آپ نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ قال جعفر، تو بات یہ ہے کہ قال رسول اللہ کر کے پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ آیت اتر رہی ہے اقیم الصلاۃ، پہلے بھی آپ سے کہا تھا. تو نماز کہاں لکھی ہے قرآن کی؟ بتا دیتے ہیں بھئی کیسے نماز پڑھنی ہے آپ دکھا دیں. بسم اللہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیں ابھی سے. بتا دیتے ہیں ابھی بتا دیں. بتا دیں رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا. عرض کر دیتے ہیں. جی جی تاریخ کے اندر یہ سب باتیں معلوم ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، سن لیں. قرآن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز رسول خدا سے سٹارٹ ہوئی ہے. ہاں آدم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب صلات کا تصور اور صلات کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں. رسول اللہ جس قوم میں آئے ہیں وہ کون تھے؟ مشرک تو تھے لیکن دین ابراہیمی کے ماننے والے. قرآن نے خود اس کا اظہار، بنو ہاشم بھی اور الگ بھی. بنو ہاشم تو مشرک نہیں تھے. نہیں وہ نہیں. آپ آیات دکھائیں نا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں نہیں. دیکھیں آپ تعلیم میں چلے گا نا، اب میرا ٹائم نہیں، آپ کے پاس آیات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. آپ آیات پڑھیں کہ سجدہ ایسے ہوگا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، اس کا نصاب آپ مجھے قرآن کی آیتیں میں عرض کر رہا ہوں. حج کیسے کرنا ہے وہ آپ قرآن کی آیتیں دکھا دیں مجھے. یہ مقدمہ ہی بھائی بات یہ نہیں، بات ہو رہی ہے آپ میری بات پہ اعتراض کر رہے ہیں. میں اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ کہ آیتوں سے لی ہیں؟ رسول اللہ نے نہیں بتائی ہیں. رسول اللہ نے بتائی ہے نا. کیا اگر حضور نے نماز رسول اللہ نے نہیں بتائی؟ سن لیں اگر حضور نے بتائی ہیں تو ابھی سنیوں پہ کفر کا فتویٰ لگائیں کہ وہ نماز غلط پڑھتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ بات نہ بتائیں نا. پیغمبر نے ایک نماز ہمارا بتائی ہے، اسی میں اختلاف ہو گیا. جو چیز میرے نزدیک تو سنی شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں وہ آپ اپنا نزدیک نہ سنائیں نا. آپ دیکھیں کسی بھی جماعت کا آپ ریپرزینٹیو ہیں تو اس کو بتائیں. یہ پتہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کو نا مفسر اور روایت کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. میں مان رہا ہوں نا. عرض امام باقر تبھی تو میں نے تواتر روایت کی بات کی. امام باقر کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری باتیں قرآن پہ نہیں. آپ امام باقر کی بات کو سمجھے ہی نہیں نا. اگر آپ سمجھے تو میں وہی سمجھا رہا ہوں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ فقط اس لیے کہ صرف جان چھڑوانے کی ایک بات ہو جاتی ہے. کہیں پر بھی جو ہے نا یہ نماز کو جو ہے نا قرآن سے نہیں دکھا سکتے، حج کو نہیں دکھا سکتے، زکوٰۃ کو نہیں دکھا سکتے، حکم دکھا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جہاں باقی چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، تمام تر باتیں، احکامات، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو بھی ہے رسول اللہ نے بتائی ہیں. تو یہ جو آیت اتری ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ رسول اللہ خود بتائیں گے کہ تم میں اولو الامر کون ہے. کیونکہ رسول اللہ وہ ذات ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے خود رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب آئے تو تم وصیت کرو، اور یہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. تو جو رسول اللہ آپ کے پاس آئین لے کر آئیں اللہ کا، وہ خود وصیت نہ کر کے جائیں. یہ کس قدر یعنی رسول اللہ کے قرآن کے خلاف عمل کرتے تھے.
بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت کرنا بہتر تھا یا وصیت نہ کرنا بہتر تھا؟ وصیت کرنا بہتر تھا. وصیت کرنا بہتر تھا، یہ عقلی تقاضا بھی ہے ہمارا. تو بات یہ ہے کہ رہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ جو انہوں نے اٹھایا کہ بھئی ہمیں خود نے سمجھنا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وما يذكر الا اولو الالباب. اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ اس کے اندر آیات متشابہہ بھی ہیں، محکمات بھی ہیں. واما الذين في قلوبهم زيغ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کجروی ہے، وہ متشابہ آیت سے کیا کرتے ہیں؟ فتنہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حقیقی اس کی وہ لی جائے. وما يعلم تاويله الا الله، اس کی تعویل اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اب یہ جو آیت اتر رہی ہے راسخون فی العلم، وہ جانتے ہیں اس کی تعویل کو. تو اللہ رب العالمین نے زمین پر کوئی ایسے افراد رکھے ہیں جو اس کی تعویل حقیقی جانتے ہیں، جنہیں اپنے ساتھ رکھا ہے. میں جانتا ہوں اور وہ جانتے ہیں. وما يذكر الا اولو الالباب، اور سوائے اہل عقل کے اس پر کوئی غور فکر ہی نہیں کرتا. تو بھائی جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس کی تعویل میں جانتا ہوں اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، یہ بات تو مبہم ہے، اس میں نام نہیں ہے قرآن کے اندر. تو راسخون فی العلم کی تشخیص کون کرے گا؟ رسول اللہ کیوں آئے قرآن لے کر؟ بس فقط سنانے کے لیے؟ اس کی تشخیص کون دے گا کہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں؟ اب یہ بتائیں کہ آیا اس حدیث کو مانتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تو تواتر کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ ترکت فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ بھائی پھر رسول اللہ کو کیوں ضرورت پڑی ہے کہنے کی میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے؟ تو وہ کہہ رہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو راسخون فی العلم 2 الگ افراد ہیں. بالکل نہیں، تو ان چیزوں کو سمجھیں نا. جو میں چیز کہہ رہا ہوں اس مدعا کو حل کریں. آپ دیکھیں اگر تو اس چیز کو نہیں مانتے، جو میں دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی اللہ، میں نے اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ اس چیز کو نہیں مانتے، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے نا اگر گردان بنا لیں گے کہ اس میں تواتر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تفسیر کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسند کا فیصلہ لوگ کریں گے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ کرے گا، یہ کہاں ہے؟ کیوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم، میں پہلے کہہ رہا ہوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کرے گا اور رسول اللہ کے. اچھا آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں آیت استخلاف کی تفسیر بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ جی اللہ رب العالمین نے، دیکھیں کوئی یہ قرآن مذاق نہیں ہے، دین خدا مذاق نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے. اس بہتان کی وجہ سے یہ کہ جو جیسا آ جائے، پھر ان کے پاس کوئی صورت نہیں بنی. انہوں نے کہا کہ یہ دھونس نہ جمائیں کہ معصوم امام کی. بھائی یہ خود اللہ کا تقاضا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو جو گناہوں سے پاک ہو. یہ اللہ کے دین پر سوالیہ نشان ہے. تو اب یہ نہیں کہ کس کا، پوری جماعت کا عقیدہ ہے نا کہ جو جیسا فاسق فاجر آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. قال رسول اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی میں ساری چیزیں وعدے کر چکا ہوں، آج تک کوئی جواب نہیں ملا اس کا کہ کوئی بندہ ہمیں بات سمجھاتا کہ بھئی یہ جو آپ منصب الہی سمجھتے ہیں، اس قرآن کی کوئی آیتیں پڑھتا کہ ایسا کوئی منصب نہیں ہے. نہ کوئی آج تک ایسا پلیٹ فارمز پر کوئی مفتی آیا جو یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ کی حدیث سناتا کہ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد تم جس سے چاہو بنا لینا. ایسی کوئی بات کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ جہاں بھی ملے گا رسول اللہ کی وصیت ملے گی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، کہیں پر خلیفتین کی بات آ رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. ہدف کیا ہے اس کا بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ تو اس چیز کو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا نا کہ بھائی جب وہ رسول اللہ اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو وہ بتائیں گے نا کہ یہ کون ہے افراد. ایسا تھوڑی ہے کہ جو جیسا سسٹم بنتا جائے گا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی قال رسول اللہ. اب جو جیسا آ جائے. کیوں؟ انہوں نے امام معصوم کا انکار کیا اور کیا کر دیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھئی اطاعت کرنی ہے آپ نے، اللہ نے واجب کی ہے. تو بات یہ ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، صاحب علم ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قاری قرآن ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ بھئی کیا اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ کوئی فاسق فاجر ہم پر مسلط ہی نہ ہو، کوئی ظالم ہم پر مسلط ہی نہ ہو؟ دین اسلام میں، چلو تھوڑی دیر کے لیے مجھے سمجھ لیں، میں غیر بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کے اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ جس میں کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا شخص مسلط ہی نہ ہو؟ آپ کے اوپر یزید مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر آل مروان مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر حجاج بن ثقفی جیسا مسلط نہ ہو. اللہ آپ کے اسلام میں اللہ نے کیا نظام دیا بتائیں؟ جی دیکھیں قبلہ نے دھونس والی بات کی، میں نے مفسرین قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کا اللہ رب العالمین کی ذات کا تقاضا ہے، اس کے دین کا تقاضا ہے. ورنہ آپ کے دین اسلام پر لوگ غیر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. یورپ کے اندر، یو ایس اے کے اندر وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ آنیسٹ ہونا چاہیے، ہمارا پریزیڈنٹ وعدہ وفا کرنے والا ہونا چاہیے، وہ سچی بات کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن آپ
خود سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ایسا بھی آ جائے اٹس اوکے, اور کام منسوب کرتے ہیں قال رسول اللہ. تو کیا یہ قرآن کے مخالف باتیں نہیں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں قبلہ, جو میں نے دھونس کی وضاحت کر دوں وہ کوئی ائمہ کی طرف نہ لے جائے. مفسرین کا بار بار جو قبلہ نام لے رہے تھے اس کے حوالے سے کہا کہ قول معصوم حجت ہوتا ہے, قول مفسر حجت نہیں ہوتا. اس کے لحاظ سے دھونس کا لفظ بولا. اللہ کے ہاں جو معصوم ہیں سر آنکھوں پر, چاہے وہ مولا علی ہی کیوں نہ ہو, اختلاف ان کی عصمت اور ان کی تقرری کا ہے, نہ کہ ان کے حجت ہونے کا. قبلہ نے جو ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے, اسلام کا سیاسی نظام, اس کے اوپر جہاں تک یہ بات کہ قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کیا, احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ امرہم شورا بینہم, کہ مسلمانوں کا جو نظم ہے وہ سیاسی نظم ہو, وہ معاشی نظم ہو, جو بھی مسلمان کوئی نظم بنائیں گے وہ باہمی مشاورت سے بنائیں گے. یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے. اب اس کے آگے جو تفصیلات آپ کو ملتی ہیں, قرآن نے ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کرنے کی بات کی ہے کہ تم جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے, یہاں کے ظلم و عدوان کے خلاف وہ جہاد و عدل قائم ہو جائے. تو قبلہ نے جو بات کی نا کہ یزید مسلط نہ ہو, حجاج بن یوسف مسلط نہ ہو, کسی نے جہاد نہیں کیا تو یہ اس کا قصور ہے نا, سنیوں کا یا شیعوں کا قصور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے بات کی کہ قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف آپ جہاد کریں گے, فتنے کو روکنے کے لیے آپ جہاد کریں گے. مسلمانوں کا سیاسی امیر باہمی مشاورت سے آئے گا, تلوار کے زور پر. یہ بار بار خلاف دے راشدہ کہ یزید ہو یا اس کے آبا ہوں, سب تلوار کے زور پر آئے ہیں. خود کہہ رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں سب تلوار کے زور پر آئے ہیں. حضرت ابو بکر سے سیدنا حسن تک آزادانہ رائے لی گئی ہے, کسی پہ زور زبردستی نہیں. اختلاف تو رائے تو زور زبردستی نہیں کی نا. مولا علی نے اگر اس روایت کو مان لیں کہ 6 مہینے بیعت نہیں کی تو پیچھے کیا بندے بھیجے تھے؟ صحیح و سند روایت بتائیں نا. اچھا سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی, صحیح و سند روایت لے کر پیچھے بندے بھیجے تھے, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھ لیں کہ امام حسن نے جب صلح کی ہے تو معاملہ کیسے بگڑا اور کس طرح یزید کو منصب پر بٹھانے کی کوششیں کی گئیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو ہمارے شیخین پر یا ختنین پر جو بات کی جاتی ہے, دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ کام لوگ کریں گے, وہ حدیث اور آیت بتا, میں آیت بتائیے نا, امرہم شورا بینہم, اس سے بتائیں گے. جی مسلمان کوئی بھی نظم قائم کریں گے باہمی مشاورت سے کریں گے. اچھا باہمی مشاورت. اچھا یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے, اہل تشیعوں کا اعتراض ہے. میں نے کہا میں ہی سوال کر لیتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشاورت سے بنایا گیا سقیفہ بنی سعدہ میں, لیکن جب حضرت عمر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر نے کی ہے, اس کی قرآن و سنت میں کیا ہے؟ اب دیکھیں دو اس میں مشاورت ہے, عرض کر دیتا ہوں نا. دو چیزیں ہیں کہ پہلے مقدمے کو ہم نے ثابت کرنا ہے, تفصیلات تو روایتوں میں آتی ہے نا. مقدمہ ہی باطل ہوگا تو روایت کو کیوں ہم پیش کریں؟ میں نے امام مبین پر اس لیے کہا تھا مقدمہ ہی باطل ہو رہا ہے, اس لیے ہم روایت پر کیوں جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ روایت کا آپ نے حوالہ دیا, اسی بخاری میں آپ اٹھا لیں کہ حضرت ابو بکر نے مشورہ کیا ہے ایوان نمائندگان سے, اچھا, اور وہاں پر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو ہم پر مسلط کریں جو غصے کا تیز ہے. تو یہ مشورہ ہو رہا ہے تو رائے دی جا رہی ہے نا. تو مشورہ تو ہوا ہے, دھونس نہیں چڑھائی گئی, امپوز نہیں کیا گیا, آزادانہ طور پر رائے لی گئی ہے اور وہ اسی روایت میں موجود ہے. ایک سوال میں مفتی صاحب سے آج فتویٰ لکھواؤں گا. آج تو انہوں نے پھڈا ہی حل کر دیا, سارے مسئلے آج انہوں نے حل کر دیا. اب چاہے کہ بندہ پوزیشن لے لے, اپنی یہ پوزیشن لے لے. انہوں نے فرمایا کہ وامرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے معاملات جو ہے نا شورا حل کرے گی. شورا نے اس مسلمانوں کے اجماع سے یزید خلیفہ بنا تھا, تلوار کے زور پہ بنا تھا. نہیں شورا سے نہیں بنا تھا. کس نے آپ سے کہا کہ تلوار کے زور؟ آپ تاریخ اٹھا لیں, انکار کر رہے ہیں اسٹیبلش تاریخ کی ریفرنس ہے آپ کے پاس. بالکل, آپ تبری اٹھائیں, ابن اسیر اٹھائیں, تاریخ ابن کثیر اٹھائیں, ہر جگہ بخاری اٹھائیں, مروان ابن حکم اپنے بادشاہ کی روایت سنا رہا ہوں. تھوڑا سا کراس کوسچننگ بھی کرنے دینا ساتھ ساتھ. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ شورا کے خلاف ہوا ہے, لیکن پھر جن لوگوں نے بیعت کی تو ان کے اوپر کیا پھر وہ آئے گا؟ تو میں نے آپ سے جب میں نے آپ سے کہا کہ فتویٰ لگا, بات نہیں بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو آپ دین بیان کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں نا, یزید کی بیعت تو صحابہ نے بھی کی, اس کو بنانے والے بھی خود ایک صحابی ہیں. تو کیا یہ طاقتور, اب فتویٰ ساتھ ساتھ دیتے جائیں نا, میں سوال کرتا جا رہا ہوں. تو جو بنا رہے ہیں طاقت کے زور پر, ان کے لیے کیا پھر اسلام کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, مجھ سے فتویٰ لکھوا لیں, میں بھی ایک فتویٰ لکھواؤں گا. نہیں وہ آپ جو میں مفتی نہیں ہوں نا, آپ مفتی ہیں, میں مفتی نہیں ہوں. ہمارے یہاں فتویٰ ہر بندہ تھوڑی لکھتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ پھر جو آپ نے بات خود کہی ہے, میں نے نہیں کہی بات, آپ نے بات کہی ہے کہ پھر جو بھی جس طرح سے بھی ہوا ہے, تو یہ جن لوگوں نے کام کیا کہ آیا وہ اللہ کی مخالفت کی ہے آیت کی, یا پھر جو کم کام کیا وہ ٹھیک کام کیا؟ میں عرض آپ کے سامنے وہی کر رہا ہوں, رائے دینے کا میں رائے دے لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ سے رائے مانگی تھی, آپ نہیں بولے تھے. نہیں, جو آپ چیز بیان کر رہے ہیں وہ امرہم شورا بینہم, اس سے یہ بتائیں کہ مسلمان اپنا حاکم اس سے بنائیں گے شورا کے ذریعے سے. تو بتا دیا نا کہ آقا علیہ السلام, اس میں بھی تو آپ حدیث لائیں گے نا, کیسے وامرہم شورا بینہم کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے اور اللہ کی طرف سے واجب ہے وہ ہم شورا سے بنائیں گے. دیکھیں کتنے لوگ شورا سے بنے آج تک,
شورا کہاں گئی؟ ایک ہی جو ہے نا حضرت عمر نے شورا بنائی جس سے حضرت عثمان بنے، اس کے بعد شورا کہاں ہے؟ یزید شورا سے بنا ہے، مولا علی شورا سے نہیں بنے؟ نہیں، مولا علی کو تو لوگ خود آئے ہیں نا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ شورا نہیں ہے نا، کیا کہیں گے؟ وہ تو شورا کمیٹی ہوتی ہے نا، آپ جس کو کہتے ہیں نہیں، آپ شورا پہ لفظ دیکھیں پھر پہلے نہیں، حضرت ابوبکر بھی نہیں، حضرت دیکھیں اس وقت کیا لوگوں کو آیت کا پتہ نہیں تھا جب حضرت ابوبکر بنے تھے؟ وہ بھی شورا سے نہیں بنے نا، شورا سے بنے نہیں، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا تھا غلط ہوا تھا۔ کیا غلط ہوا تھا؟ یہ فلتا تھا جو حضرت ابوبکر خلافت بخاری میں لکھا ہے۔ بات کو سمجھیں آپ، اصل میں لفظ کے اوپر بحث آ گئی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا دیکھیں امرہم شورا سے بینہم مراد لوگوں کی امور، نہ کہ اللہ جس کی اطاعت کر رہا ہے انسان اس میں شریک ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ میں نے 2 لفظ بولے تھے، شورائی نظام، آپ شورائی نظام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں، آزادانہ تلوار کے زور پر دیکھیں نا، جن لوگوں نے اس نظام کو بدل دیا، جو بقول آپ کے، میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ تو ایک بڑی طویل بحث کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ جو نظام بدلا گیا، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، شورا کے نظام کو بدل دیا؟ نہیں، آپ نے جب قرآن کی مخالفت، ہم ان کی غلطی بیان کر رہے ہیں، یہ غلطی بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی بسم اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن مجید اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا، قرآن مجید اگر یہ یزید کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اس کی تفسیری غلطی ہے۔ بھائی یہ غلطی کا لفظ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا، کہ ان سے غلطی ہوگی۔ کن سے؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ جنہوں نے یہ چیز کی کہ بھائی اس نظام کو یزید کو کھڑا کیا، جنہوں نے یزید کو کھڑا کیا، وہی کہہ رہے ہیں نا بھائی، جو شورا اللہ نے کہی تھی اس طریقے سے بنا اور مخالفت میں چلے گئے تو قرآن کی مخالفت ہوگی۔ جنہوں نے یزید کو کھڑا کیا تھا ان سے غلطی ہوئی۔ ہاں یہ آپ نے کہا۔ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، جو مقصد یہ جو کھڑا ہوا تو قرآن کی مخالفت میں، جنہوں نے اس کی بیعت کیا، تو جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جگہ پر بھی بیان کیا ہے کہ فتنہ، جب فتنہ سامنے آ جائے تو بعض اوقات کیا کہتے ہیں، وہ کہاں آیت سن لینا، بات تو سن آیت تو پڑھے نا ساتھ، کہاں قرآن میں؟ آپ قرآن اللہ کی بات کریں۔ جنید بھائی آج 2 گھنٹے اور بیٹھیں گے، آیت تب پڑھے نا ساتھ ساتھ۔ یہ امام باقر کے اس قول کا مطلب بیان بھائی، وہ میں بات دیکھو، آپ ہدف سے نہ ہٹے نا، آپ آیت پڑھیں۔ جنید بھائی 1000 آیتیں بھی پڑھ جاؤں گا، خدا کا مدعا ہوا میں ہی ہے، خدا کا مدعا میں بیان کر رہا ہوں، خدا کا مدعا میں نے قرآن کیا، پھر خدا کا قرآن میں تحریف، خدا کا مدعا میں نے بیان کیا ہے، کو نظر انداز کیا اور خبر واحد کو قاضی بنایا، نظام ہدایت کو میں نے بیان کیا ہے۔ آپ منٹ قرآن کو پڑھیں، قرآن مجید میں کیا کہتا ہے، علماء کو میں نے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں بات سے موضوع سے نہ ہٹے، آیت استخلاف موضوع سے آپ نہ ہٹے، سنیں آیت استخلاف میں موضوع سے نہ ہٹے نا، ہمارا کلام کو ہٹایا اور استخلاف کا معنی ہی بدل دیا۔ آپ پہلے غلطی کہہ کے پھر اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے قرآن میں، آپ ان کو غلطی بھی کہہ رہے ہیں، اب اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ آیت پڑھ کے سنو۔ میں عرض کر رہا ہوں نا بھی آیت پڑھنے کا تب فائدہ ہے جب آیت کا مدعا پہلے یہ بتائیں کیسے واضح ہوگا۔ کیا مقصد؟ تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک تو انہوں نے ساری آیتوں کی تفسیر ہی غلط کی ہے۔ بھائی غلطی کا کہہ کر اب یہ کون سی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ میں سننا چاہتا ہوں۔ تو بتا دیا نا کہ امرہم شورا بینہم کے خلاف جو بھی آیا وہ غلط آیا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب اللہ نے جو ہے نا کہا ہے کہ جہاں فتنہ ہو وہ جہاں فتنہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، ایک بڑا اہم چیز رہ جائے گی، دیکھیں اس چیز کو کلیئر کروائیے گا، کہا کہ جہاں فتنہ ہو تو ایک اور کنڈیشن۔ دیکھیں اس میں ایک چیز، ایک بڑا اہم پوائنٹ رہ گیا، میں چاہتا ہوں عوام الناس کے آگے رکھیں۔ وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا بتائیں۔ آپ کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں وصیت نہیں کر کے گئے تھے۔ اگر وصیت کر کے گئے تھے تو اہل سنت میں بھی اختلاف ہے۔ کیسے اختلاف؟ یہ ہے کہ اہل سنت میں 12 خلفاء کی حدیث ملتی ہے، ہمیں اس سے لگتا ہے کہ وصیت ہوئی تھی۔ قرطاس کے موقع پر حدیث کے مفہوم سے ہمیں ملتا ہے کہ وصیت نہیں ہوئی تھی۔ یہ 2 بڑی کانٹرڈکشن ہے، اس کو ذرا کلیئر کریں پلیز۔ دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، قبلہ بار بار ناراض ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا مدعا کیسے واضح ہوگا۔ قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے، قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے واضح مصدر ہے۔ قرآن مجید سنی شیعہ کا اتفاق ہے، قرآن کے تابع ہے سب کچھ، قرآن سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے جو بات کی کہ آپ نے جتنی بھی روایات کا حوالہ دیا، عقیدہ امامت جس کی بنیاد پر آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا سا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر کفر کے فتوے بھی ہیں، جہنم کی وعید بھی ہے، اگر وہ جان بوجھ کر معرفت امام کا انکار کرے۔ امام کی معرفت سے وہ ناآشنا ہے نا، جانتے بوجھتے، تو ان کے ہاں فتوے موجود ہیں۔ بعض تو جانتے بوجھتے کی بھی شرط نہیں لگاتے۔ اس کا مطلب عقیدہ امامت بہت بڑی چیز ہے، تو وہ خبر واحد سے ثابت ہوگا۔ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ظنی۔ اہل سنت میں خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ تو آپ کا تو سارا ہے ہی خبر واحد، کہاں ہے ہمارا؟ آپ اہل سنت کے مناہج آپ کے پاس تو خبر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو وصیت ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں بات کر رہے ہیں کہ خبر واحد آپ کے پاس ٹوٹل کچھ ہے ہی نہیں، نہ آپ کے پاس رسول اللہ کی بتائی ہوئی تفسیر ہے، نہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وصیت ہے، آپ کے پاس تو خبر واحد ہی نہیں۔ قرآن بالکل واضح ہے۔ اچھا مجھے ایک سوال کا طرح بھائی جواب دیتے ہیں تاکہ علامہ صاحب کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھوانا چاہتے تھے،
وصیت کرتاس کے موقع پر نہیں لکھوا پائے. حضور نے باہر جانے کا کہا, چلے جاؤ یہاں سے, ٹھیک ہے. حضور بیمار تھے, بہت سخت بیمار تھے. عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ کاش ہمیں رسول وصیت لکھوائے جاتے. یہ الفاظ ہیں, اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہے, کیونکہ اس کے جو مین راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر رسول وصیت دے کے چلے جاتے تو یہ جو امت میں 1400 سال سے خلافت و امامت کا جھگڑا ختم ہو جاتا؟ جی, بڑی آپ نے اچھی بات کی. اسی حدیث کو اٹھا کر دیکھیں. جی جی, اسی حدیث کے آخر میں آقا علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی ہیں. اچھا, فرمائی ہیں. ایک جملہ آپ نے بولا ہے کہ یہود کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو. ٹھیک ہے, وہ وصیت ہے. جی, آقا علیہ السلام نے اس پہ کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے نکال دو یہود کو. تو پھر اہل سنت یہ کیوں کہتے وصیت نہیں ہوئی؟ یہودیوں کو تو دوبارہ لے آئے جنید بھائی, یہودیوں تو دوبارہ آ گئے. خلافت کے بارے میں مسکن نہیں ہے نا ان کا. جزیرہ نما عرب مسکن نہیں ہے. جزیرہ نما عرب میں شرک نہیں ہے. تبھی تو جو دبئی میں مندر بنا ہے تو علماء میں اختلاف ہے کہ دبئی جزیرہ نما عرب میں آتا ہے کہ نہیں آتا. جزیرہ نما عرب میں ایک دن ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے اس میں کی بھی ہے. اور اگر آپ یہ ہم پر بات کر رہے ہیں, میں حالانکہ اس کا قائل نہیں ہوں, تو بخاری میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں بے چین ہیں, کھڑے ہیں, اور اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے والد کے لیے لکھوا دوں. تو روایت و ربط پیدا ہو رہا ہے, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. اچھا, جو آیت یہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے. تبھی کہہ رہا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ آیت وراثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت وصیت نازل کی کہ تم اب وصیت کے ذریعے اپنی اولاد میں جائیدادیں تقسیم کرو. اس کے بعد خود سورہ نساء آیت نمبر 12-13 میں اللہ نے خود نازل کر دے حصے. اب وصیت کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یعنی کہ آیت نازل ہو رہی ہے والدین کے بارے میں, ذوی القربہ کے بارے میں, کہ اپنی جائیداد کے حوالے سے وصیت کر کے جاؤ کہ تمہارا کتنا مال کس کو ملے. اس کو یہ جانشینی پر لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے دین کی کوئی وراثت ہی نہیں ہے. میں قرآن سے ثابت کروں گا نا, میں آیت پڑھ رہا ہوں. انبیاء کی کوئی علمی وراثت نہیں ہے. پہلے بات پوری زمین کی وراثت ہے. یہ بات پوری زمین کی آیت اس میں میں نے کہا مدعا خدا کا بات ہو رہی ہے. کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جائیداد کی وصیت کی. یہ لے جا رہے ہیں جانشین کی وصیت پر. خود سے خدا کے منہ میں اپنی بات ڈال. دیکھیں جو بھی جنید بھائی میرے سوال ہیں ان کا جواب لے لیں. امام باقر کے قول کی وضاحت نہیں آئی. نہیں, ہزار آیتیں بھی سنا. اچھا, وصیت کا مسئلہ تو حل کریں. میں نے کر دیا نا. آقا علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں, کوئی جانشین کے حوالے سے کوئی وصیت, امت کو ایسی چھوڑ دیا. ایسی کیا مطلب چھوڑ دیا؟ امت سے مراد یہ کہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنا خلیفہ خود چن. قرآن نے اصول بیان کیا ہے نا, امرہم شورا بینہم. اچھا, وہ آپ نے بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے. باہمی مشاورت سے مسلمان اپنا امیر چنیں گے, جس کو آزادانہ آپ کہہ لیں, ایک آزادانہ انتخابات کہہ لیں. اور جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کے خلاف کوئی عبداللہ ابن عمر کا ایک بڑا قول بتاؤں بخاری کا, کیونکہ بخاری کی بات چل رہی ہے. جی جی, وہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہم نے یزید کی بیعت اللہ اس کے رسول کے نام پر کی ہے. آپ مانتے ہیں اس بات؟ نہیں, میں اس بات کو نہیں مانتا. عبداللہ ابن عمر صحابی رسول, آپ کے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. نا نہیں, صحابہ روایت حدیث میں عادل ہیں. کئی ہزار احادیث محدث سے نقل کی. ہر مسئلے میں عادل نہیں ہے, روایت حدیث میں عادل ہے. یہ مسئلہ بھی سنیے. نہیں تو پھر یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا نا کہ وہ حدیث ستاروں والی, پھر وہ تو ان کا روایت. چلو اچھا بھائی, میں تو 2 سال پہلے. اچھا, میں اپنا ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنا جنید بھائی. دیکھیں جو چیزیں میں نے بیان کی, آیات جو قرآن سے استدلال پیش کیا, اس کے رد میں چلو آیات کے ذریعے سے ہی جو ہے نا رد پیش ہوتا تو مجھے مزہ آتا. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بچے نہیں ہیں چھوٹے سے, اور یہ سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے خلافت کا رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے, وامرہم شورا بینہم یہ لے کر آئیں, تو پھر امیر المومنین نے وامرہم شورا اس کا یہی مصداق تھا, تو 6 مہینے کیا قرآن کی مخالفت کی تھی ان کے بقول؟ کیونکہ ہم تو نہیں مانتے نا. 6 مہینے تک کیا قرآن کی مخالفت کی؟ جیسا تیسا یزید آ گیا تھا تو کیا امام حسین قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ وامرہم شورا بینہم, اصحاب نے تو بیعت کر لی تھی نا, لوگ تو جمع ہو گئے تھے نا کسی بھی صورت. تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کنڈیشن میں کیا نظام دیا ہے؟ کوئی آیتیں پڑھ کے سنا دیں, وہ جو آیت یہ سنا رہے تھے. دیکھیں یہ اس قدر مہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ من لم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ, کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے وہ پہچانے کہ اس کا امام کون ہے. یہ مشخص کون کرے گا؟ یہ خود میں ڈھونڈوں گا, خود بناؤں گا, پھر کہوں گا کہ اس کی معرفت کے سوا اگر میں مرا تو میں جہنم میں جاؤں گا, جاہلیت کی موت کروں گا. بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو آپ کو چیز دے رہے ہیں کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, تو اس میں ایک پیچھے بڑا ایک ہدف ہے کہ میں جس امام کو پہچانتا ہوں, جس کی میں معرفت رکھتا ہوں, تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے میرے پاس حجت ہے نا. تو اگر میں اس کی معرفت رکھوں گا تو میں جاہلیت سے بچ جاؤں گا, جاہلیت کی موت سے بچ جاؤں گا. تو یقیناً اس بات میں ہی یہ شامل ہے کہ یہ منصب منصوص من اللہ ہے.
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات امرہم شورا بینہم، یہ سوال مجھے آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. بھائی بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے اعتراض کیا حضرت ابو بکر کے سامنے کہ آپ خلیفہ بن گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں. اب یہ کیسی شورا تھی جس میں علی جیسا فرد نہیں تھا، جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں تھی، جس میں امام حسن نہیں تھے، جس میں امام حسین نہیں تھے. یہ کیسی شورا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے وامرہم شورا بینہم، اور لوگوں نے مجھے بنا لیا، لوگوں کے اس سے میں بن گیا، آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ بھائی اس امرہم شورا میں علی کہاں ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا کہاں ہیں؟ آج تک اس سے پہلے جن بھی مفتیوں سے میں نے سوال کیا کہ بات کو گول کر کے پتہ نہیں کہاں باتیں چلی جاتی ہیں، نہ باتوں کا جواب ملتا ہے، نہ کوئی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اب ہمیں کیا کریں. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنے آتے ہیں علماء کرام، ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھیں، کہ ہمیں دلیل دیں، کوئی مطمئن کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمائندگی اہل سنت کی، لیکن ہر مفتی صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے جو بالکل اہل سنت سے ہٹ کر نہیں، بالکل ہے الحمدللہ. میری بات اور عقیدہ شیعت کی بات مختلف ہو، خدا کی قسم میں یہ لباس پہنا، میں بھی یہ امامہ اتار دوں گا خبر واحد پر. یہ وہ نہیں، آپ نے خبر واحد پھر یہ جو ہے آپ نہیں ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، شافعی کو پڑھ لیں، مالک کو پڑھ لیں. دیکھیں اوامرہم شورا بینہم رسول اللہ کی کون سی تفسیر کے مطابق آپ نے یہ نکالا ہے؟ یہ آپ نے اپنے ذہن سے بتایا. تو بھائی رسول اللہ نے تفسیر کیوں نہیں کی؟ یعنی آپ اس آیت کو منکر ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ والراسخون فی العلم، یعنی زمانے میں کوئی علم قرآن کا جاننے والا پڑھ رہے ہیں. کیسے واو پہ وقف کر رہے ہیں، حالانکہ اس آیت کا تعلق پچھلے جملے سے نہیں ہے. اللہ صرف جانتا ہے، اور والراسخون فی العلم کے آگے جو اگلا حصہ ہے وہ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ میں حافظ کس طرح سے بیان فرما دیں. یہ انہوں نے واو میں جو واو کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اور یہ انہوں نے ترکیب نہیں، راسخون فی العلم کیا ہے؟ نہیں، آپ راسخون فی العلم کیا ہے؟ نہیں، آپ ترکیب جو ہے میں سمجھتا نہیں، آپ یہ بتائیں تو راسخون فی العلم کیا ہے یہ بتائیں. سن لینا، آپ اس کو چھوڑے نا، چلو میں نے مان لیا اللہ جدا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں آتا، جواب نہیں، ہمیں بھی جواب اللہ جدا، میں نے مان لیا، ہمیں بھی جواب راسخون فی العلم کو انہوں نے کس اصول پر اس بھائی آپ، میں نے آپ کی بات مان لی نا، اللہ کے ساتھ نہیں ہے. راسخون علم نہیں، کیا غلطی؟ پھر مان کیا رہے ہیں؟ نہیں تو آپ بتائیں نا راسخون علم کیا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ بتائیں. پھر آپ پہلے بتا پھر آپ صرف جھوٹا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر قرآن کی ترکیبات کریں، نہ کہ جو سننے والوں کو سمجھ سوال کیا نا میں نے، آپ آپ بتا دیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے. نہیں، فہم قرآن پر زیرو ہیں. اچھا، وہ آپ زیرو ہوں گے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ائمہ کی تفاسیر موجود ہیں. ان کا مین پوائنٹ سن لیں. میں قبلہ میں چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ائمہ کی تفاسیر ہے نا، الحم سے لے کر ان سے پوچھیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم کون تھا؟ سوال کریں. مولا علی. تو میں تو قائل ہوں ہم در علی پر جائیں گے. اچھا، ان کی ایک دلیل ہے، ان کی ایک دلیل ہے. سنیں یہ پوائنٹ رہ جائے گا. میں چاہ رہا ہوں عوام کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک بیعت. یہ روایت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بخاری میں لکھا ہے ثابت نہیں ہے. تو بخاری قرآن ہے. آپ ہر بات کو خبر روایت. تو انہوں نے کہا کیا مولا علی کا جو عمل ہے سنی منہج کو جانتے نہیں ہیں. امام دارقطنی یہ کو اٹھائیں، دیکھیں، امام ترمذی کو یہ وقت ضائع کر رہے ہیں. مفتی صاحب کے پاس اپنے مکتب کے اپنے نظام کے کوئی دلائل نہیں ہے. جس نے کہا کہ اچھا آپ سنیں ایک جملہ دیتے ہیں. ایک جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب 6 مہینے ویت والی جو روایت ہے اس کو صحیح مانتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا، عرض کرنا یہ وہ لے گئے والراسخون فی العلم. اور امام دارقطنی کا اٹھائیں، امام حمیدی کا اٹھائیں، سب نے لکھا اس بات کو. 6 مہینے والی روایت ثابت ہی نہیں. امام بیہقی نے لکھا ہے کہ یہ تو بیعت آپ کے پاس قرآن کے بعد سچی کتاب بخاری ہے. کس نے لکھا؟ یہ کس نے کہا ہے بتائیں. تو آپ کا عقیدہ ہے یہ برے صغیر کا جھوٹ ہے. برے صغیر کا جھوٹ. امام دارقطنی نے 18 روایتیں بخاری کی ضعیف عرب نے بھی اس بات کی قائل ہے. بھائی عرب میں مسلم کو حجت مانا جاتا ہے. یہ آپ سے کس نے کہا؟ عرب میں مسلم کو ترجیح ہے بخاری پر. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ تو مسلم میں بھی یہ بات لکھی ہے. عرض کر رہا ہوں نا کیا لکھی ہے اس نے یہی لکھا ہے نا کہ بھئی 6 مہینے نہیں کی. اب سن لینا، آپ مسلم کی بات کریں تو مسلم پہ کر لیتے ہیں. اب سن لیں، مسلم کی بات مسلم پہ کر لیتے ہیں نا. اس روایت کے اندر میں نے جو پہلے بھی بات کی ان سے، اس روایت کے اندر جو الفاظ موجود ہیں سارے طرق اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے مد مقابل صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ مولا علی نے تیسرے دن بیعت کی جب آقا علیہ السلام کی تجہید و تکفین سے فارغ ہوئے. اس وقت تک معاملہ وہیں پر تھا. کتاب کا ریفرنس دے سکتے ہیں، سنن الکبریٰ للبیہقی. اس کے اندر روایت سند پیش کریں. صحیح سند ہے. نہیں، سند صحیح سند ہے. صحیح سند. آپ ترکیب کرتے ہیں، میں سند سناتا ہوں. نہیں آپ مجھے یار آپ دیکھیں نا، بات سن لیں. آپ جو مشہور میں نے اپنی کتاب میں وہ روایت نقل کیا. دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات کرتے ہیں خبر واحد پہ عقیدہ نہیں آئے گا. ان کے علماء بھائی عقیدہ نہیں ہے، جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے
کہ امیر المومنین نے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی. جمہور اہل سنت یہ آپ اپنی ذاتی رائے لے کر آئے ہیں. ویسے میں ان کو آیت بھی پیش کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا کا مدعا کیسے. آپ بتائیں خدا کا مدعا. ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں. آپ کے ابن حجر اسقلانی اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جو آج تک چیز رائج تھی, اب یہ بخاری مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے. ان کے سارے مورچے نہیں آپ نے کیوں اٹھایا؟ آپ اس کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں, آپ آ جا کر اس کے ہاتھ اٹھا لیں. نہیں آپ مجھے دیکھیں, میری بات سنیں, ایک آیت ہو نا تو پھر مسئلہ ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اس کا ہدف کیا ہے؟ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 سیاق کلام میں اہل کتاب اللہ کافروں سے مخاطب ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. امیر المومنین تو پھر آپ سر دین سے ہاتھ اٹھا لیں. آج سارے دین آپ نے جو باتیں رسول اللہ سے سنی, آپ نے جو دین سنا رسول اللہ سے سنا. یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی تفسیر بیان کر. جنید بھائی یہ بچکانہ باتیں کر رہے ہیں.